مقرر 20 سال حضرت علامہ مولانا قاضی رضوان صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ قاضی شریعت مدرسہ رحمانیہ اکھتہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں کیونکہ وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال اللہ تعالی فی موضع آخر للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، یہ سترو پٹی کی دھرتی مبارک سرزمین ہے جہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر 6 مہینے اور سال بھر کے بعد گزشتہ چند سالوں کے اندر مجھے جہاں تک خیال آ رہا ہے کہ یہ تیسرا اور چوتھا اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے۔ یہ اس آبادی کے مردوں اور عورتوں کے دل گردے کی بات ہے اور ان کی عقیدت اور محبت کو سلام کہ انہوں نے گزشتہ 3-4 سالوں کے اندر 2 نئے اداروں کو بھی جنم دیا ہے اور اس کے تحت، اس کے بینر کے تحت بڑے بڑے اجلاس، کامیاب اجلاس منعقد کیا بھی ہے اور آئندہ بھی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور اس بینر کے تلے ملک کے بڑے علماء اور خصوصی طور پر بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کا باوقار اور معتمد ادارہ امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے کبھی حضرت امیر شریعت اور کبھی نائب امیر شریعت، کبھی ناظم امارت شریعہ اور کبھی قاضی امارت شریعہ کو مدعو کر کے اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یقین جانیے اس آبادی کا اور قرب و جوار کی چھوٹی بڑی بستیوں کا جو والہانہ اور عاجزانہ اور مشفقانہ اور محبتانہ تعلق امارت شریعہ سے ہے، خانقاہ رحمانی مغیر سے ہے، علماء سے ہے، اس کی مثال خال خال نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں یہاں کے نوجوان علماء کرام بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جن کی جد و جہد، جن کی کوششوں سے، خاص طور سے جناب مولانا شاہنواز عالم جامعی، جناب مولانا اسرائیل قاسمی اور ان جیسے اور بھی دیگر نوجوان صالح علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ ایک نورانی مجلس آپ کے سامنے منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیے کہ اللہ پاک یہ موقع بار بار عنایت فرمائے۔ یقین جانیے میرے بزرگوں کہ اس طرح کے مواقع جب میسر ہوتے ہیں تو آپ کو اور ہم کو ظاہری طور پر کچھ فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن سمجھنے والے اور جو علم رکھتے ہیں اور جو ماہرین ہیں اس سلسلے کے وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور میں برملا کہا کرتا ہوں کہ اس طرح کی مجلسوں کا بڑا فائدہ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو ہوا کرتا ہے، ایمان والے آبادیوں کو ہوا کرتا ہے، ہماری چھوٹی بڑی بستیوں کا اس کا فائدہ پہنچتا ہے، قرب و جبار کے ماحول پر اس کا بڑا اثر پھیلتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے، جو بعد میں چل کر کے ہم محسوس کرتے ہیں۔ فوری طور پر اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہم کو نظر آوے نہ آوے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
اللہ کے قرآن کا انکار ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم ذکر اور نصیحت کی باتیں کیا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کیا کرو، اس طرح کی مجلسیں سجایا کرو۔ اور یہ مجلسیں کبھی مسجد میں منعقد ہو سکتی ہے، کبھی مدرسے کے بینر تلے ہو سکتی ہے، کبھی کسی میدان میں ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً نصیحت کی باتیں مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے اور نفع بخش ہے، اس لیے اس سے انکار نہیں، اور انکار کی کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا بحیثیت مومن۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس تمہیدی گفتگو کے بعد آپ کی آبادی سے میں خوب اچھی طرح واقف ہوں۔ گزشتہ 12-14 سالوں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سال ایسا گزرتا ہوگا جس درمیان میری حاضری اس آبادی میں نہیں ہوتی ہوگی۔ میں اس آبادی کو اپنا گاؤں اور اپنا گھر سمجھتا ہوں، اور اپنے ہونے کے ناطے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ یقین ہے کہ جب اپنوں کی باتیں درمیان میں آ جاتی ہے تو اپنے لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ باپ کی بات بیٹے قبول کرتے ہیں، بڑے بھائی کی بات چھوٹے بھائی قبول کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے کی بات کو بھی بڑوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، میری ایک گزارش ہے کہ آپ حضرات جتنے لوگ بیٹھے ہیں پیچھے اپنی کرسیوں کو چھوڑ کے آگے آ جائیں۔ الحمدللہ آپ کے لیے آگے بھی کرسی ہوگی۔ یہ مکھیا کا الیکشن نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کرسی اگر چھوٹ گئی تو آئندہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، اس لیے گزارش ہے آپ لوگ آگے آ جائیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، تشریف لائیے، آگے آئیے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو مناسب جگہ مل سکے۔ اور ہم لوگ تو مقامی لوگ ہیں، علاقائی لوگ ہیں، ہم ایک ماحول بنانے کے لیے آئے ہیں، اور کچھ لب کشائی بھی کریں گے، کچھ جرات بھی کریں گے۔ آپ کے درمیان کے لوگ ہیں، کچھ جسارت بھی ہوگی، کچھ اچھی اور سچی باتیں کہنے کا موقع بھی ملے گا۔ بہت ممکن ہے کہ ذاتی طور پر مجھے بھی فائدہ ہو جائے اور ہم سب کا بھلا ہو جائے۔ سب لوگ آ جائیں، جو ادھر تتر بتر ہیں، الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اور ان تمام دوستوں سے بھی گزارش ہے جو سڑکوں پہ ہیں اور بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، آپ حضرات بھی دھیرے دھیرے اجلاس میں آ جائیں اور یہاں کی زینت بن جائیں، یہاں کی رونق کو بڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین یہاں سے نظامت بھی سننے کو ملے گی، شاعری بھی یکے بعد دیگرے، ہندوستانی نہیں بیرون ملک بھی قاری عبدالباطن فیض آبادی مشہور و معروف نام ہے، اور یوٹیوب کے ذریعے سے تو ہر نوجوان واقف ہے، اور بوڑھا بھی الحمدللہ آج کل واقف ہو رہا ہے۔ اس لیے محتاج تعارف نہیں ہے، بڑے اچھے لب و لہجے کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ نعت نبی گنگنانے کا ہنر جانتے ہیں قاری صاحب۔ انشاءاللہ آپ اگر ماحول دے دیں گے تو اچھی نعت سننے کا موقع آپ کو فراہم کریں گے، سنیں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ اچھا، اس مجمع میں کتنے لوگ سترو پٹی کے ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو؟ الحمدللہ، الحمدللہ ہے بھائی، ایک تعداد تو ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ مجھے پتا ہے کہ سامنے ہی ایک پنڈال ہماری بہنوں کے لیے بھی لگایا گیا ہے، عورتوں کے لیے بھی لگایا گیا ہے۔ حافظ عمر صاحب، وہاں عورتیں بھی ہیں کہ خالی ہے پنڈال؟ بھرا ہوا ہے، اچھا الحمدللہ۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں اس سے قبل کہ میں اپنی بات شروع کروں، مناسب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے مہمانوں کا بحیثیت میزبان میں بھی استقبال کروں، اور استقبالیہ جملہ کہتے ہوئے مجھے فرحت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے۔ میں سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد اور امیر شریعت جناب حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم، جو امیر شریعت بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ ہیں، اور خانقاہ رحمانی مگیر کے آپ سجادہ نشی ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے آپ متحرک اور باوقار سیکریٹری ہیں، ان کا میں تہہ دل سے استقبال کر رہا ہوں آپ لوگوں کی جانب سے۔ اسی طرح قائم مقام ناظم مدھوبنی ضلع کے آن اور بان اور شان جناب حضرت مولانا شبلی القاسمی دامت برکاتہم، آپ بھی تشریف فرما ہے، ان کا بھی تہہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں۔ اس سرزمین پر حضرت کی آمد ہوئی ہے، یقیناً ہم سب کے لیے نفع بخش ہوگا۔ اسی طرح جناب پروفیسر شکیل احمد قاسمی صاحب، ایک نیا نام آپ حضرات کے لیے
اور نئے چہرے کے طور پر آپ کے سامنے نمودار ہوں گے، ان کی گفتگو بھی انشاءاللہ سننے کا موقع ملے گا، ان کا بھی تہہ دل سے استقبال کرنا میں اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں۔ اللہ پاک ان تمام بزرگوں کا سایہ ہم امتوں پر، ہم چھوٹوں پر اور ہم دیہات کے لوگوں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ یقین جانیے ہمارا اور آپ کا جو تعلق ان بزرگوں سے، خانقاہوں سے، عمارت شریعہ سے ہے، سب سے بڑا مسئلہ آج یہ پیدا ہو رہا ہے، کیا اس کو ہم وراثتاً اپنے آنے والی نسلوں میں اس عقیدت کو منتقل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس جذبے کو اپنی اولادوں میں منتقل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آج مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، آج نئے نئے اداروں کے قیام کے ساتھ اور جلسوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اب فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری عورتیں بھی، ہماری بہنیں بھی بڑی عقیدت کے ساتھ آ رہی ہیں کہ خانقاہ کے پیر طریقت آئے ہیں، عمارت شریعہ کے کیا کہتے ہیں امیر شریعت تشریف لائے ہیں، ان کی زیارت ہوگی اور ان کو سننے کا موقع ملے گا۔ یہ اندر کی عقیدت کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، یہ محبوبیت ہے۔ اللہ پاک جس بندے سے، جس عالم دین سے، جس بڑے عالم سے محبت کرتا ہے، اللہ کا ایک قانون اور ایک نظام ہے، اس کی محبت کو عام کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم لوگ اپنی زمین میں جب اس کی بوائی کرتے ہیں اور بیج جب بوتے ہیں تو اس کو اس طرح چھیٹتے ہیں کہ ہر طرف پھیل جاتا ہے اور یکساں طور پر چھیٹا چلا جاتا ہے۔ کل ہو کے جب اس کے اندر پودے نکلتے ہیں تو کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ کہیں پودا نکلا، کہیں نہیں نکلا، کہیں بیج گری، کہیں نہیں گری۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنے خصوصی بندوں سے جب محبت فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر انسانیت کے اندر، دنیا کے اندر ان کی محبت کو عام کر دیتے ہیں۔ چنانچہ عارف نگر والا بھی ویسا ہی چاہتا ہے، امہی والا بھی ویسا ہی چاہتا ہے، جی اکتہ والے بھی ویسے ہی عقیدت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جہاں بھی حضرت کی گاڑی جاتی ہے وہ اسی جذبے کے ساتھ لوگ پیش آتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یقیناً یہ محبت وہ اندر کے کیفیت کا نام ہے۔ اللہ پاک اس کو قائم و دائم رکھے۔ سوال اور چیلنج یہ ہے کہ کیا اس عقیدت اور اس محبت کو ہم اپنی نسلوں تک منتقل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں جس عقیدت کے ساتھ حضرت کی زیارت کر رہی ہے، حضرت کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں ایک بڑی جماعت اور جم غفیر کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اجتماعیت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اس ٹھنڈ رات میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے گھر کے نظام کو تتر بتر کر کے آئی ہے، کیا ہماری مائیں اس عقیدت کو اور اس جذبے کو اپنے بچے اور بچیوں تک منتقل کرنے میں کامیاب ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بڑی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ یقیناً تفصیل میں جانا ہوگا، اور تفصیل یہ ہے کہ کیا اس عقیدت کے جذبے کو اپنے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہم نے اپنی نسلوں کے اندر پیدا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کیا یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ ہم آنے والی نسلوں کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر چکے ہیں، ان کو ایسا بنا چکے ہیں، ان کی صلاحیت، ان کی تربیت ایسی کر چکے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے علماء سے عقیدت رکھے گا، اپنے اداروں سے محبت رکھے گا، اپنے اماموں سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آئے گا؟ کیا اس طرح سے، سلیقے سے اور طریقے سے ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نئی نسلوں کو پرورش کیا ہے، پرداخت کیا ہے؟ ہم مردوں سے پوچھنا چاہیں گے تو مرد حضرات اس کے جواب میں 0/0 نظر آتے ہیں، کیونکہ مردوں کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے پاس آزار ہیں۔ کہیں گے مولوی صاحب، قاضی صاحب، ہم تو صبح سے لے کے شام تک دکان پہ بیٹھتے ہیں۔ کوئی کہے گا مولوی صاحب ہم صبح کو کھیت کو جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں۔ کوئی کہیں گے ہم پنجاب، دلی، بمبئی، ہریانہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے بال بچوں کے خرچے کے لیے، روزی روٹی کی تلاش کے لیے وہاں رہتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یقیناً آپ کا عذر صحیح ہے، آپ کے ذمے اللہ پاک نے بیوی بچوں کے نان و نفقے کو واجب کیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حلال روزی کی تگ و دو میں لگیے، جد و جہد کیجئے، کسب معاش کی کوشش کیجئے، لیکن کیا آپ کے غائبانے میں آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں اس فریضے کو ادا کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی؟ سوال تو آپ سے بھی ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سوال ہم سے بھی ہوگا۔
بیٹے آپ کے تھے، بیٹیاں آپ کی تھی، بہنیں آپ کی تھی، بیویاں آپ کی تھی، سوال تو ہم سے بھی ہوگا۔ تو اس لیے ہم رائے فرار اختیار نہیں کر سکتے، اس طرح کے آزار پیش کر کے اللہ کے دربار میں ہم بچ نہیں سکتے کہ اللہ میاں ہم تو کھیت میں کمانے کے لیے چلے گئے تھے، کام کاج کے لیے چلے گئے تھے، ہم تو پنجاب دلی میں رہتے تھے، ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لائق بنا سکیں کہ آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکے اور ان حالات میں اپنے رہنماؤں کی عقیدت کے ساتھ اور ان کے باتوں پر اور ان کے احکامات پر اور ان کی آوازوں پر لبیک کہتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ سلیقہ اور یہ صلاحیت ہم نے پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے کمایا، اچھا کمایا، خوب کمایا، ہم نے تو مکانات بنائے، ہم نے تو کوٹیاں خریدی، ہم نے تو زمینیں خریدی، ہم نے تو اپنے گھروں کو، مکانوں کو پینٹ اور پالش سے رنگین کر دیا تاکہ ہمارے سماج میں ہماری ناکیں اونچی ہو جائے، ہماری پگڑیاں بڑی ہو جائے۔ ہم نے اس کام کو تو کیا، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں گئی کہ ہمارے غائبانے میں ہمارا بچہ مدرسہ جاتا کہ نہیں جاتا، ہمارے غائبانے میں ہمارا بیٹا اسکول جاتا کہ نہیں جاتا، ہمارے غائبانے میں ہماری بیٹی اگر اسکول جاتی ہے تو سر پہ دوپٹہ ہوتا یا نہیں ہوتا۔ ہم نے اگر کبھی بات کیا، گفتگو کیا، پنجاب میں رہتا ہوا نوجوان کبھی اپنے گھر کو فون کرتا تو بیوی سے الجھتا ہے، ماں سے الجھتا ہے، بیوی کو گالی دیتا، اسے فرصت کہاں کہ اپنی بچی کے بارے میں پوچھ سکے، اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ سکے۔ صورتحال ہمارے معاشرے کا یہ ہے۔ اے لوگوں سنو، اے نوجوانوں سنو، یاد رکھو بیوی سے جھگڑنا اور لڑنا یہ اختلافی واردات ہوتے رہیں گے، لیکن آپ اس سوال سے فرار اختیار نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے کہ آپ کے ذمے، آپ کے اولاد کی تربیت آپ کے ذمے ہے، اور آپ سے کل اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہاری کمائی تمہیں مبارک ہو، تمہاری ملازمت تمہیں مبارک ہو، گھر سے غائب ہونا تمہیں مبارک ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح تم نے اپنے بچوں کی فکر کی یا نہیں کی۔ اس سلسلے میں کہاں کمی ہو رہی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم سب خوب اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم کتنا وقت اپنے گھر میں دیتے، کتنا وقت چائے خانوں میں دیتے، ہم کتنا وقت اپنے بال بچوں کے درمیان دیتے اور کتنا وقت لعب و لعب میں لگاتے، ہم کتنے اوقات اپنے بچوں کی نگہداشت میں دیتے، ان کی تربیت میں لگاتے، اور کتنا وقت گپ شپ میں لگا کر کے ہم گزار دیتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ آج بھی صبح 2 گھنٹے اور شام کے 2 گھنٹے ہمارے اور آپ کے، جمن میاں کے اور جمراتیہ کے اور منگلہ کے چائے کی دکانوں پر ہمارے اوقات گزرتے ہیں؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ آج بھی لڑائی جھگڑے میں ہمارے اوقات صرف ہوتے ہیں؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ چھوٹے بھائی کو نیچے دکھانے کے لیے ہم 7 سال سے ان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ایک کیس نہیں، 2 3 4 اور نہ جانے ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں کیس کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے سرمایے کو، اپنی پونجی کو، اپنے وقت کو، اپنی عزتوں کو اور اپنے قیمتی اثاثے کو ہم نے جھنجھار پور کی کورٹ اور کچہریوں کے حوالے کیا ہے۔ ہمارے پاس وقت کہاں سے ہوگا؟ ہم تو ہر وقت سوتے ہیں، تب اس فکر میں سوتے ہیں کہ بڑے بھائی کا مکان ہم سے بڑا کیوں ہو گیا، چھوٹے بھائی کا مکان ہم سے چھوٹا کیوں ہو گیا، ہم اس فکر میں رہتے ہیں۔ مولوی صاحب، ہمارے پاس وقت کہاں اس بات کا کہ ہم اس کی فکر کریں کہ ہماری بیٹی 9ویں میں ہے تو اس کے مارکس کیسے آئیں گے؟ ہمیں فکر کہاں اس بات کی کہ اگر 10ویں کا ایگزام ہے تو اس کے ٹیوشن کا اہتمام ہو سکا یا نہیں ہو سکا؟ ہمیں وقت کہاں اس بات کا کہ ہماری بچی کسی نسواں میں اور بنات میں پڑھتی ہے تو ماہانہ فیس ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہمیں موقع کہاں مولانا کہ ہم اس بات کی فکر کریں؟ ہم تو رات کو سوتے تو بڑے بھائی کی فکر میں سوتے، ہم صبح کو اٹھتے تو اپنے کھیت کے بغل والے کھیت کی فکر میں ہم چھوٹتے ہیں، بیدار ہوتے۔ ہماری زندگی اس طرح گزر رہی۔ اگر کوئی پنجاب میں ہوتا تو وہاں سے فون پہ اس کی زندگی گزرتی، کوئی ساس کو گالی دیتا، کوئی سالے سے الجھتا، کوئی سالیوں سے الجھتا ہے، کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اسی میں زندگی گزر رہی ہے۔ اور ایسے ہی حالات میں ان کی بچیاں جوان ہو رہی ہے، ایسے ہی بے فکری کے عالم میں کہ جب باپ جھگڑتا رہتا ہے، مائیں جھگڑتی رہتی ہے، بھائی بھائی سے جھگڑتا ہے، ماں بیٹے سے جھگڑتی ہے، ایسے ماحول میں جب بچیاں جوان ہوتی ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، بچوں کو محبت نہیں ملتی، بچوں کو نظریں نہیں ملتی، بچوں کو اوقات نہیں ملتے، بچوں کو صحیح پیار نہیں ملتا، بچوں کو صحیح شفقت نہیں ملتی،
تو یقین جانو اس بچے سے ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ آنے والے دنوں میں ہماری طرح نعرے تکبیر کی آواز بلند کر سکے اور ہماری طرح خانقاہ رحمانی زندہ باد اور امارت شریعہ زندہ باد کے نعرے بلند کر سکے گا۔ اور ہم ایسے بچوں سے اور ایسی نسلوں سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ آنے والے دنوں میں علماء کی محبت اپنے دلوں میں رکھے گا، بلکہ علماء کی تنقید کرے گا، ان کی کمیوں کو نکالے گا، ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پوری دنیا میں اور پورے عوام کے اندر پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہی دنیا کی سازش ہے، یہی دشمنوں کی سازش ہے، اور اس سازش میں وہ بہت حد تک کامیاب۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پہلا پیغام اس اسٹیج سے تو میں یہ دینا چاہوں گا کہ بہت ہو گیا، بہت دنیا میں ہم نے زندگی گزار دی۔ یاد رکھیے دنیا قائم ہے اور اس وقت تک قائم رہے گی جب تک قیامت نہیں آئے گی، لیکن قیامت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن یہ بات سب کو پتا ہے، یہ بات سب کو پتا ہے کہ جب تک ایک ایمان والا اس دھرتی پر زندہ رہے گا، کلمہ پڑھنے والا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دنیا قائم رہے گی، اللہ اس دنیا کے نظام کو قائم و دائم رکھے گا۔ تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک ہم کلمہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اگر ہم زندہ ہیں تو یہ ہماری بڑی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ ہمارے اوپر یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہم زندہ ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ، ویسے ہی ہمارا بیٹا، ہمارا پوتا، ہماری پوتی، ہمارے خاندان کے دوسرے افراد بھی قرآن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، شریعت کے ساتھ اور علماء کی محبت اور عقیدت کے ساتھ، دینی اداروں کے ساتھ زندہ رہے۔ چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں تو خدا پاک کی قسم، بغیر اس کے کہ ہم اپنے لیب و لیب کی زندگی کو چھوڑیں، اپنے اوقات دوسروں کو نیچے دکھانے کے پیچھے صرف کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ یاد رکھیں کسی پر کیس کر دینے سے، کسی کو ہم مقدمہ بازی میں ٹھوس دیں اور کسی کو جیل بھیجوا دینے سے ہمارا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے، نہ تو اس کا برا ہوگا اور نہ ہی ہمارا اور آپ کا بھلا ہو سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ۔ یاد رکھیں ذلت اور عزت کا مالک اللہ ہے۔ ہم کون ہوتے کسی کو ذلیل کرنے والے اور کسی کو ہم عزت کے چادریں اڑھانے والے؟ ہم کوئی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے کیس کی بنیاد پر، مقدمہ بازی کی بنیاد پر، کھیت کھلیان کی بنیاد پر، دکان مکان کی بنیاد پر ہم کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے۔ ہاں، ایسے موقع سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس تھوڑی سی مجھے سرگوشی بھی کی گئی ہے کہ ایسے ماحول میں، جبکہ ہم ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے پڑیں اور ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک بڑا المیہ اس سماج کا، معاشرہ کا یہ بھی ہے کہ ایسے ماحول میں ہم پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی جائیداد کو بچائیں، کیسے ہم اپنے کھیت کو بچائیں، کیسے ہم اپنے کھلیان کو بچا دیں۔ وہ کھیت اور وہ کھلیان جو ہماری دادا سے چلی ہے، ہمارے باپ سے چلی ہے، ہمارے بھائی سے چلی ہے، اور یہ موروثی زمین ہے، کبھی کوئی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حاجی صاحب بھی اور کیا کہتے ہیں نمازی صاحب بھی اور مولانا صاحب بھی اور فلاں صاحب بھی، اللہ ماشاءاللہ اللہ جسے توفیق دے، چودراہٹ کی زندگی گزارنے پر وہ بالکل قائم و دائم ہے۔ والد کا انتقال ہو گیا، والد کی زندگی میں بڑا بھائی کھیت کھلیان کو دیکھتا تھا، دکان مکان کو دیکھتا تھا، بڑے ہونے کے ناطے سے والد نے اس کے اوپر اعتماد کیا، اپنی زندگی میں ان کو اپنا نائب بنا دیا، کھیت تمہارے نام سے لکھ دیا، 4 کٹھا تمہارے نام سے، 10 کٹھا تمہارے نام سے اور 5 کٹھا کسی عذر کی وجہ سے اور کسی مصلحت کے پیش نظر لکھوا دیا والد نے اپنی زندگی میں۔ لیکن والد کے مرنے کے بعد یہ بہت بڑا چودھری بن جاتا، وہ سمجھتا ہے کہ جیسے والد کی حیثیت تھی میری بھی یہی حیثیت ہے، اور وہ اس وقت تک بانٹ کر کسی بھائی کو دینے کی کوشش نہیں کرتا، آگے نہیں بڑھتا۔ اے لوگوں سنو، خوب اچھی طرح سنو، اس طرح کی ذہنیت بہت ہی خراب ذہنیت ہے۔ یاد رکھو اللہ نے ترکے کا معاملہ اور میراث کا معاملہ اور وراثت کا معاملہ جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے، نماز و روزے کے احکامات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے۔ عام طور پر سماجوں کے اس طرح کے مسئلے آتے ہیں کہ آج 20 سال ہو گئے والد کے گزرے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، تمام جائیداد پر قبضہ جما کے بڑا بھائی بیٹھا ہے، تمام جائیداد پر
قبضہ جما کے چھوٹا بھائی بیٹھا ہے، شیطان بنا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ باپ کے بعد میرا ہی درجہ ہے۔ ہاں یقیناً بھائی ہونے کے ناطے سے تمہارا درجہ ہو سکتا ہے، لیکن تم باپ نہیں بن سکتے۔ اور ایک حقیقت سن لیجئے، جس باپ کا انتقال ہو گیا اب اس کا بھی کوئی عمل دخل اس جائیداد پر نہیں چلے گا۔ دنیا کے اندر ملکیت کی کئی شکلیں ہوتی ہے، کئی شکلیں ہوتی ہے۔ ملکیت اختیاری ہوتی ہے، ہم نے 1 روپیہ دیا، یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں آپ کو دوں یا نہ دوں۔ آپ 10 روپیہ مجھے دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ مجھے دیں یا نہ دیں، یہ آپ کے اختیار پہ ہے۔ قربان جاؤ شریعت پر اور صاحب شریعت پر، جنہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں سنو، مسلمانوں سنو، تم خریداری کرتے ہو تمہارے اختیار میں ہے، تم زمین خریدتے ہو تمہارے اختیار میں ہے، تم مکان بناتے ہو تمہارے اختیار میں ہے، تم فلاں کام کرتے ہو تمہارے اختیار میں ہے، تم کسی کو دیتے ہو 2 روپیہ تمہاری اختیاری ہے، تم کسی سے لیتے ہو اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن ایک ایسی ملکیت، ایک ایسی چیز، ایک ایسا اثاثہ، ایک ایسا ترکار، ایک ایسا مجموعہ جس پر تمہارا اختیار نہیں چلتا، تم چاہو نہ چاہو، کوئی چاہے نہ چاہے، بڑکا چاہے نہ چاہے، بہن چاہے نہ چاہے، بیوی چاہے نہ چاہے، چودھری والا بھائی چاہے نہ چاہے، ملک اضطراری ہے، یہ ملک اضطراری ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے۔ جیسے ہی بڑھوا کا انتقال ہوا اب اس کی جائیداد نہیں رہی، نہ کسی بڑے بھائی کی رہی، نہ کسی چھوٹے بھائی کی رہی، بلکہ سہام شرعی کے اعتبار سے وہ تقسیم ہوگا، اور سب کا برابر برابر جو حصہ قرآن نے پیش کیا ہے، رسول اللہ نے جو نظام بنایا ہے وراثت کا، اس وراثت کے تحت وہ تقسیم ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی انکار بھی کر دے تب بھی اس کا حصہ لگے گا۔ آج پورا معاشرہ اس برائی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے، حاجی صاحب بھی ہیں، عمرہ پہ بھی عمرہ ہو رہا ہے، مولوی صاحب بھی ہیں، مؤذن صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، جی چلہ والے بھی ہیں، 4 مہینہ والے بھی ہیں، اور پتہ چلا کہ فون کرتے قاضی صاحب ایک مسئلہ بتائیے، کیا ابھی آپ کے یہاں ابھی مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، کھٹانا سے ایک فون آیا میرے پاس اور کہہ رہا کہ میری بوا کی شادی ہوئی تھی ایک جگہ زید نامی آدمی سے، اس کی شادی پہلے کسی اور عورت سے تھی، اس سے کئی بچے تھے، اور جب اس بیوی کا انتقال ہوا تو میری بوا سے یعنی میری پھوپھی سے شادی ہوئی، اس سے کوئی بچے نہیں ہوئے، اب زید کا انتقال ہو گیا یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جو بچے پہلے بیوی سے تھے 4 بیٹے اور 1 بیٹی، ان بیٹوں کی بدماشی یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے کہ اب تو تیرا شوہر بھی گیا، اب تیرا کوئی حقوق نہیں ہے یہاں، اب تو جا یہاں سے۔ اللہ نے ان کو کوئی اولاد نہیں دی، اس لیے اس کا بازو مضبوط نہیں ہو سکا، ان کی بولی مضبوط نہیں ہو سکی، اس کا کوئی بولنے والا نہیں۔ یہ تو کھٹانا کی مثال ہے، میں تو کہتا ہوں ہر گاؤں میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کے گھر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، مجبوری کے تحت گھر چلانے کے لیے وہ مرد دوسری شادی کرتا ہے، وہ دوسری عورت جو اس گھر میں آتی ہے، یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میری بیٹیوں، اگر کسی کے گھر میں بھی یہ حادثہ پیش آتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں حادثہ پیش آئے، یہ دوسری والدہ جو آئی ہے، دوسری ماں جو آئی ہے، یہ پہلے کی طرح ماں کے درجے میں ہے، نہ کسی طرح عزت میں، نہ احترام میں، نہ قدر و منزلت میں کوئی کمی ہونی چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے اپنی ماں تو ماں ہوئی لیکن یہ سوتیلی ماں ہوئی، یاد رکھو ماں تو سوتیلی ہو گئی لیکن یہ موتوۃ الاب ہے، یہ باپ کی منقوعہ ہے، اس اعتبار سے تمام اولادوں کے اوپر اس کی قدر و منزلت، اس کا احترام، اس کی عزت اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری باپ کے انتقال کے بعد ضروری ہے۔ اسی طرح شریعت نے متعین کیا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی 1 ہو تب بھی، 2 ہو تب بھی، 3 ہو تب بھی اور 4 ہو تب بھی، اس کا حصہ قرآن نے متعین کیا ہے۔ اولاد 1 بیوی سے ہو یا دونوں بیوی سے ہو، جو انتقال کیا اولاد تو اسی کی ہے، اولاد اسی کی ہے،
سارے اولادوں کے درمیان حصہ تقسیم ہوگا اور سب کو وراثت میں حق ملے گا. نہ بیٹی کو محروم کیا جا سکتا, نہ بیٹے کو محروم کیا جا سکتا, نہ کسی دوسری بیوی کو محروم کیا جا سکتا. آج پورے معاشرے میں یہ برائی پھیل رہی ہے کہ دوسری بیوی کسی مجبوری میں جب شادی کی جاتی, اس کا وہ مقام اور وہ عزت اور وہ احترام معاشرے کے, سماج کے ہم جیسے نوجوان اور بدماش لوگ نہیں دے پاتے. ایسے وقت میں جب باپ کا انتقال ہو جاتا, ہم اس کو اپنی ماں نہیں سمجھتے, اس کو چھوٹی اماں اور بڑی اماں کہہ کے نہیں پکارتے. خدا را ایسا غضب نہیں ڈھائیے, یہ آپ کے باپ کی منقوہ ہے. جس طرح آپ کی ماں آپ کے باپ کی منقوہ تھی, ان کے نکاح میں تھی, ویسے ہی یہ بھی آپ کے باپ کے نکاح میں ہے. اس کی عزت آپ کے اوپر ضروری ہے, واجب ہے. اس کا حصہ جو بنتا ہے وہ دینا ضروری اور واجب. میرے بھائیوں, کچھ لوگ باپ کے انتقال کے بعد اپنے میراث کی تقسیم کے لیے بیٹھتے. وقت ہو گیا, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, بس 1 منٹ اس بات کو ختم کر دوں, اپنی بات ختم کر دوں. کچھ لوگ میراث کی تقسیم کرتے اس انداز سے کرتے ہیں کہ بھائیوں کا حصہ لگا دیتے, بہن کا نہیں لگاتے, اور فون کر کے کہتے ہیں قاضی صاحب بہن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کریں, بہن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے پہلے صاف کر دیا, کوئی لے نہ لے, کوئی انکار کر دے, کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے. یہ کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے, ملک استراری ہے. استراری کا مطلب اپنی زبان میں جھک مار کے دینا ہوگا, جھک مار کے دینا ہوگا. دیوار میں سر ٹکرا کے مر جاؤ تب بھی دینا ہوگا. اور اگر نہیں دیا, خدا پاک کی قسم, اس دنیا میں تم مکان بنا لو, اس زمین کو 10 لاکھ روپے کٹھا بیچ لو, 20 لاکھ روپے کٹھا بیچ لو, لیکن قبر کی جو 2 گز کی زمین ہوگی وہاں پتا چلے گا, اللہ مزہ چکھا دے گا. اس لیے بہن کے حصے, بہن کو بھی حصے سے محروم نہ کیا جائے, اور آنے والی نئی ماں جو ہے ان کو بھی کبھی معاشرے میں تنگ نہ کیا جائے, ان کے بھی حصے دیے جائیں, بہنوں کے بھی حصے دیے جائیں. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اس برائی کا خاتمہ کیجئے. یہی اس مدرسے کے پلیٹ فارم سے یہی پیغام ہے. دینی بیداری اور تعلیمی بیداری کا پیغام یہی ہے کہ ہمارے اندر دینی اعتبار سے بیداری آئے اور سماجی برائیوں کا خاتمہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.